ہم جا رہے ہیں پتلیاں جھیل، جو کشمیر کا بہت ہی خوبصورت جھیل ہے. اس کی بہت زیادہ تعریفیں ہم نے سنی ہے کہ جھیل سے فلملوک سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. ہم اس سفر پہ ہیں بچوں کے ساتھ. اور پتلیاں جھیل جب آپ جاتے ہیں تو آپ وادی نیلم سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں. اپر وادی نیلم سے آپ اس طرح کی گاڑیوں میں جاتے ہیں. یہ ٹویٹا جیپ ہال ٹاپ گاڑیاں جھیل کے لیے چلتی ہیں کیونکہ راستے میں بہت زیادہ پانی بھی آتا ہے، خطرناک راستے بھی آتے ہیں. تو ہمارے پاس 4x4 گاڑی ہے مگر ہم اس سے نہیں جا رہے، ہم ہال ٹاپ گاڑی سے جا رہے ہیں. ہم نگدر نالا سے ہل ٹاپ ٹویوٹا گاڑی کے ذریعے انشاءاللہ پتلیاں جھیل تک پہنچیں گے. اور نگدر نالے سے لے کر پتلیاں جھیل تک دشوار گزار راستہ تقریباً 2.5 گھنٹے پر محیط ہے، جہاں سے آپ کو ہم قدرتی نظارے بھی دکھائیں گے اور اس خوبصورت جھیل کی انشاءاللہ سیر آپ کو کروائیں گے. بہت ہی خوبصورت جھیل ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ انجوائے کریں گے. جب گاڑی کا سفر ہم ختم کریں گے تو ہمارے ڈرائیور آزاد قریشی نے ہمیں بتایا کہ پھر 10 منٹ کا پیدل سفر بھی انشاءاللہ ہم طے کریں گے، پھر آپ کو خوبصورت جھیل کی سیر کروائیں گے. اور ہمارے ساتھ اس سفر میں جمعیت علماء اسلام کے جتنی بھی کیبنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ دوسری گاڑی میں آ رہے ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آزاد جموں و کشمیر کی پوری کابینہ کا میں شکر گزار ہوں کہ بہت زیادہ اپنے مہمانوں کو محبت دیتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں. تمام سفر میں ہمارے ساتھ رہے. اللہ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر دے. میرے دل سے پوری جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر کمیٹی اور جو کیبنٹ ہے ان کے لیے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. بہت شکریہ. میں پتلیاں جھیل پر موجود ہوں جو ناروے اور سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. آزاد جموں و کشمیر کے اس خوبصورت پہاڑوں کے بیچ واقع اس خوبصورت ترین جھیل میں آپ کو قائد جمعیت کی یاد میں 2 خوبصورت اشعار سناتے ہیں. موت تو آخر آنی ہے، سچ کہنے کی ٹھانی ہے، اس پر ہے اللہ کا فضل جو فضل الرحمانی ہے. ماشاءاللہ. اور شاعر نے آگے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، ہونٹوں سے ہمارے جو بھی بول نکلا، جس نے بھی تھولا پورا تھول نکلا. فضل الرحمان ہے مضبوط آدمی، کہ جسے بھی دیکھا ڈماڈول نکلا. ماشاءاللہ. ہمیں معلوم ہے تم کو ستم ڈانا بھی آتا ہے، یقین کر اے ستمگر ہم کو مر جانا بھی آتا ہے. اگر نہ حق تمہیں طوفان بپا کرنے کا چسکا ہے، حق والوں کو طوفانوں سے ٹکرانا بھی آتا ہے. کفن پہنے ہوئے میدان میں آنا بھی آتا ہے. نبوت کی حفاظت کے لیے ہم بے نواؤں کو گریباں چاک کر کے گولیاں کھانا بھی آتا ہے. میں اس خوبصورت وادی میں آزاد جموں و کشمیر جمعیت علماء اسلام کی مرکزی قیادت کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کی بھرپور مہمان نوازی پر ان کا تہہ دل سے مشکور بھی ہوں. اللہ رب العزت آزاد جموں و کشمیر کے جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، اللہ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر دے. ہماری بہت قدر کی بہت زیادہ مہمان نواز لوگ ہیں. میں پورے پاکستان کی جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی آئے آزاد کشمیر کے کابینہ کو آپ بتایا کریں. بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. اللہ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر دے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جماعت نہ ہوتی تو ہم اتنی خوبصورت وادیوں کو نہ دیکھ پاتے. یہ ہماری جمعیت علماء اسلام کی مرکزی قیادت نے ہمیں یہ موقع میسر کیا کہ ہم نے اتنی خوبصورت سیاحت کی، اتنے خوبصورت مقام دیکھے. شکریہ حضرت مولانا سعید یوسف صاحب
شکریہ جنرل سیکرٹری آزاد جموں کشمیر امتیاز عباسی صاحب، شکریہ مرکزی سیکرٹری انفارمیشن مولانا معروف احمد صاحب، اور ان کے ساتھ ان کے بہت پیارے علماء کرام، بے لوث خدمت کرنے والے انتہائی مخلص. میں ایک ایک کا نام لیتا ہوں. مولانا آزاد ظفر، مولانا اسامہ خطیب، مولانا انعام الحق، مولانا شیراز احمد، ہمارے سرپرست آزاد جموں کشمیر مظفر آباد کے قاضی جناب مفتی خطیب الرحمان صاحب، مفتی عبدالعزیز قاسمی صاحب اور قاری عمر فاروق صاحب کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری خدمت کی اور ہمیں بہت پیار دیا. آج میں اپنے دامن میں بہت سا پیار سمیٹ کر واپس پشاور کا رخ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.